میں فلسطین کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ بہتر نہیں کریں گے، پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، کیا بات؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی دنیا میں خبریں چلتی ہیں میرے کان تک بھی کوئی بات پہنچ گئی۔ یہ وہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو یہ طبقہ براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے، اللہ براہ راست مجھ سے کہہ چکا ہے۔ اور جب یہ حالات پیدا ہوئے، ٹی وی پر یہ لوگ آ کر فلسفے جھاڑتے تھے، فلسفے بگاڑتے تھے، پھر ہمیں سیمینار بھی کرنے پڑے، کراچی میں ملین مارچ بھی کرنا پڑا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کا ایسا منہ بند کیا کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ منہ نہیں کھول سکے گا۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور میں آج بھی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کی حکومت عجیب ہے، پھٹی ہوئی قمیص ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، صدر اپوزیشن میں ہے۔ کیا بات، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے صدر کی مانے، پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں۔ ان حالات میں قیام پاکستان کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمانوں کی جنگ لڑنے کی ذمہ دار ہے۔ اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہا ہے۔ بے شک، بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ پھر مسلم لیگ حکومت کرے، لیکن میں اس مسلم لیگ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ وہاں سے موقف ہونا چاہیے، ڈرنا کیا ہے؟ اور قرآن کریم ہمارا رہنما ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں مشرکین کے داخلے پر پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، تو سوال پیدا ہوا یا نہیں؟ یہ تو تجارتی مرکز ہے، یہاں تو دنیا کا مال آتا ہے، کیا بات، یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، یہاں کی معیشت متاثر ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ اگر تمہیں بھوک پیاس کا خطرہ ہو جائے، تجارتی نقصان ہو جائے گا، معاشی بربادی ہو جائے گی، کیا بات۔ تو ہمارے فلسفی لوگ پھر اپنا فلسفہ بگاڑتے ہیں، یہ مولوی صاحبان ستی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے حالات کا، دنیا کے حالات یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس وقت مکہ میں بھی ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم۔ تم کیا مجھے سمجھاؤ، میں خود جانتا ہوں۔ پھر فلسفے صاحب، اس کی ذرا حکمت عملی دیکھیے، حکمت عملی کے لحاظ سے، عقلی لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے، گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ تو سادے لوگ ہیں، سادی گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے کہا انی علیم حکیم، وہ حکمت والا بھی تو میں ہوں، ماشاءاللہ، تم سے زیادہ حکمت جانتا ہوں، میں ہی تو علیم ہوں، میں ہی تو حکیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس وقت بھی یہی تھی
کہ اس کے حکم کو مانو اور اس خطے پر غیر مسلموں کا داخلہ بند کر دو. کیا بات. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا تو ہمیں کبھی اس خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اس کا تو ہمیں معاشی نقصان ہوگا. کیا بات. میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودی نے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. خود پاکستان کو پاکستان بناؤ, خود پاکستان کو پاکستان بناؤ, پاکستان کے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو, اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو. 77 سال ہم نے گزارے, ہم نے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کیا. ساری زندگی ہم نے بھیک مانگ کر گزاری ہے, قرض مانگ کر گزارے ہیں. جب 77 سال تم نے پاکستان کو پاکستان نہیں سمجھا, پاکستان کے وسائل کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا قوم, تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا دماغ, تمہارا دل اندر سے آج جو غلامانہ ہے, اور تم کل جو غلام تھے تم آج جو غلامی کر رہے ہو. میں یہ بات کئی اجتماعات میں کر چکا ہوں اور آج پھر یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی. مجھے کہتا ہے آپ امریکہ کے خلاف جلوس جلسے نکال رہے ہیں, ہم امریکہ کی غلامی نہیں مانتے. مولانا صاحب مان لو ہم امریکہ کے غلام ہیں. یہ آرمی چیز کہہ رہے ہیں مجھے, مان لو. میری بات سن لو, میری بات سن. کہتے ہیں مان لو ہم غلام ہیں. آپ کیا یہ کہتے ہیں غلامی نہیں مانتے؟ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں, میں بھی مانتا ہوں غلام ہے, آپ بھی کہتے ہیں غلام. غلامی کو مانتا ہوں, لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کو قبول کر کے اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو غلامی کے سامنے ڈٹ جاتا ہے, سر اٹھا کے چلتا ہے, گردن کٹوا دیتا ہے, لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں نے کہا جنرل صاحب یہاں پر بات تقسیم ہو جاتی ہے, ایک آپ ہیں اور ایک آپ کے اکابر کی تاریخ, ایک میں ہوں اور ایک میرے اکابر کی تاریخ. تجھے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ مبارک, مجھے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حضرت مولانا فضل الرحمان. تو میرے محترم دوستو, ان سارے حالات میں ہمیں اپنے فرض کو سمجھنا ہے. مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کے ظلم کی سپورٹ کرتا ہے. آج ہم امت مسلمہ کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آپ نے کس کے ظلم میں چھوڑ دیا ہے, کس کے حوالے کر دیا ہے. اور جب آپ ان کے حوالے کریں گے تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیسے کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترى المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے پر مہربان ہونے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کے سر میں درد تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کی آنکھ میں درد پورا جسم بے قرار، اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے ساری رات جاگتے بخار کی حالت میں گزر جاتے۔ ہم کس طرح قرار کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح سکون سے سو رہے ہیں۔ اس احساس کو اجاگر کرنا ہے، اس احساس کو ہم نے بیدار کرنا ہے۔ الحمدللہ میرا اطمینان ہے امت مسلمہ آج ایک صف ہے، بے شک بے شک امت مسلمہ کے جذبات ایک ہیں، بے شک اور امت مسلمہ کے جذبات کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ امت مسلمہ کے حکمران ہیں، بے شک بے شک بے شک چاہے پاکستان کے حکمران ہوں اور چاہے دوسری اسلامی دنیا کے حکمران، وہ اپنے مفادات کے لیے سوچ رہے ہیں۔ کوئی سن 2030 کا ویژن ہے، کسی کا 2050 کا ویژن ہے، اور سارے ویژن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ وابستہ کیے ہیں۔ یہ خسف خاشاب ہو جائیں گے، یہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ خواب ہوگا جو خواب پریشان ہی رہے گا، جس کی تعبیر نہیں ہو سکے گی کبھی۔ اپنے فرض کو پہچان، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ امت مسلمہ کے وہ بڑے ممالک ہیں کہ اگر وہ مل کر ایک متفقہ فیصلہ کر لے کوئی امت مسلمہ کا حکمران ان کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ کیا بات ہے، ان کو قیادت کرنی چاہیے، ان کو میدان میں آنا چاہیے۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان قومی فلسطین کانفرنس سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔